بہت مختصر درس انشاءاللہ سیرت کے متعلق. پچھلے دنوں میں ہم اور آپ سیرت میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کافی دنوں سے، کئی ہفتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں اور سرایا ہیں اسے ہم پڑھ رہے ہیں. غزوات بتایا گیا تھا کہ وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیر شریک ہوئے وہ غزوہ کہلاتا ہے، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. اور سرایا یا سریہ وہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو اپنا قائم مقام بنا کر کے کسی جنگ کے لیے روانہ کیا ہو، چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ بڑا قیمتی باب ہے جس کو کہتے ہیں مغازی، غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کافی اہم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوئے ہیں وہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں اس کا اصل مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور پھر جنگوں کے میدان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اعلیٰ اخلاق و کردار اور ان کی بہادری وغیرہ کا ذکر ہونا ہے، اور اللہ کے لیے اپنی جانوں کو مالوں کو قربان کرنا. یہ چیزیں کیا ہے ہمیں غزوات کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار رہا ہے، جو بہادری رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اللہ پر اعتماد اور توکل رہا ہے، جو اسباب آپ نے اختیار کیے ہیں جنگوں میں، وہ ساری کی ساری چیزیں ملتی ہیں. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اس پہلو کو سیرت سے ہٹا دیں گے تو پھر ہماری زندگی بزدلی میں گزر جائے گی، اور پھر یہ کہ ایک بہت بڑی چیز ہم سے کیا ہے مس ہو جائے گی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں جو سرایا وغیرہ ہوئے ہیں اس کی جانکاری ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. بلکہ شاعر کہتا ہے بدر و احد حنین کے غزوات ہیں گواہ، بدر و احد حنین کے غزوات ہیں گواہ، پیشک ہے بے مثال شجاعت رسول کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کو آپ کہاں دیکھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ منبر پہ نظر آتے تھے، آپ کو لگتا تھا صرف آپ دعوت و تبلیغ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائف کو، اس زندگی کو جو میدان جہاد میں ہے، اگر آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، اس بہادری کو آپ نہیں دیکھیں گے، تو پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ذکر کیسے کریں گے؟ آپ بہادری کا ذکر کیسے کریں گے؟ اس لیے ان چیزوں کا ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بھی نہایت ضروری ہے. پچھلے دنوں میں کچھ سرایا اور کچھ غزوات کا ذکر ہوا. جن سرایا کا ذکر ہوا اس میں سریہ حمزہ بن عبد المطلب ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیف البحر کے لیے روانہ کیا تھا رمضان سن 1 ہجری میں. اسی طریقے سے ایک سریہ عبیدہ بن الحارث ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رابط کی طرف کیا ہے روانہ کیا تھا شعبان سن 1 ہجری میں. اسی طریقے سے ایک سریہ نخلا کہلاتا ہے جو طائف کے پاس ہے، اور جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا لیڈر بنا کر کے عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجب سن 2 ہجری میں. اسی طریقے سے سریہ الخرار ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن ابی وقاص کو جو ہے روانہ کیا تھا لیڈر اور قائد بنا کر کے جحفہ کے پاس ہے یہ. اسی طریقے سے جو غزوات جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے، ان میں سب سے پہلا غزوہ جس میں اللہ کے نبی شریک ہوئے وہ غزوہ الابواء ہے. غزوہ الابواء جس کو ودان بھی کہتے ہیں، جس کو کیا ہے ودان بھی کہتے ہیں، جو ربیع الاول سن 2 ہجری میں پیش آیا. اسی طریقے سے دوسرا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ غزوہ البوات ہے. غزوہ البوات ہے جو جس کا ذکر پچھلے دنوں میں ہوا. آج آپ کے سامنے تیسرا غزوہ پیش کیا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ اس میں اختلاف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے جس کو ودان بھی کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بوات ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے العشیرہ ہے یا عشیرہ، دونوں درست اور صحیح ہے. غزوہ عشیرہ یا عشیرہ یہ تیسرا غزوہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرکت ہو رہی ہے. یہ جو غزوہ ہے یہ نومبر یا دسمبر 632 عیسوی میں، نومبر یا دسمبر 632 عیسوی میں، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جمادی الاول میں
یا جمادی آخر میں سن 2 ہجری میں پیش آیا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بعض صحابہ نے غزوۃ العشیرہ کو پہلا غزوہ کہا ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے غزوے کیے، یعنی کتنے غزوے میں آپ شامل رہے؟ تو انہوں نے بیان کیا کہ 19 غزوہ۔ کتنا؟ 19۔ تو پھر پوچھا گیا ان سے کہ آپ کتنے میں شامل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 17 میں۔ کتنے میں؟ 17 میں۔ تو پھر پوچھا گیا کہ پہلا غزوہ کون سا تھا؟ تو انہوں نے کہا عشیرہ یا عشیرہ۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ 19 غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں آپ کے ساتھ 17 میں شامل رہا۔ انہوں نے الابوا اور بوات کو شامل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کم عمر کے صحابی تھے، ان کو اس کا علم نہیں رہا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کتنا غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ 21 غزوہ۔ کتنا؟ 21۔ اور 19 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعداد میں اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن کسی بھی صورت میں 19 سے کم نہیں ہے۔ جن لوگوں نے زیادہ بیان کیا اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ غزوہ حنین کو اور طائف کو دو دو کہا، کسی نے احزاب کو اور بنو قریظہ کو الگ الگ کہا۔ غزوہ خندق اور احزاب ایک غزوہ ہے، اس کے بعد بنو قریظہ کی لڑائی ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے چونکہ ایک ساتھ اور ایک وقت میں ہوئی تو دونوں کو ایک شامل کیا، تو ان کی گنتیاں کم ہو گئی، اور بہت سارے لوگوں نے الگ الگ بیان کیا کہ غزوہ خندق ایک ہے اور بنو قریظہ کیا ہے؟ 2 ہے۔ بہرحال پھر تیسرا غزوہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ شرکت ہو رہی ہے۔ یہ جو غزوہ ہو رہا ہے یہ عشیرہ یا اسی طریقے سے بتایا گیا عشیرہ، دونوں صحیح ہے۔ یہ آپ یمبو دیکھ رہے ہیں نا، یمبو کے قریب کی کوئی جگہ تھی۔ قریش کا ایک بڑا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں وہاں سے نکلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، تقریباً 150 مہاجرین کے ساتھ یا 200 مہاجرین کے ساتھ۔ اس غزوے میں آپ نے شرکت کی، غزوہ عشیرہ یا عشیرہ۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب مہاجرین صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو ان لوگوں نے نہ کچھ بھی لانے نہیں دیا، سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے آئے اور سارے پر مکہ کے لوگوں نے کیا ہے؟ قبضہ جما لیا۔ تو جب مدینے کے اندر صحابہ آ گئے تو اب ان کی کوشش یہ تھی کہ اگر یہ یہاں سے گزرتے ہیں تو اپنا مال ان سے چھیننے کی کوشش کریں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع ملی کہ ابو سفیان کی لیڈرشپ میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام کے لیے روانہ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور مقام عشیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہل وہ قافلہ روا دوا ہو چکا تھا۔ وہ قافلہ کیا ہے؟ وہاں سے نکل چکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انتظار بھی کیا، لیکن ابو سفیان جو بعد میں اسلام کی آغوش میں آ گئے، یقینی طور پر بہت ہی ہوشیار انسان تھے۔ جب وہ شام سے واپس آئے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے راستہ بدل لیا اور سمندری راستے سے وہ مکہ پہنچ گئے، اور یہی سبب بنا تھا غزوہ بدر کے ہونے کا، یہی سبب بنا تھا غزوہ بدر کے ہونے کا۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹ بھیڑ قریش کے لوگوں سے نہیں ہوئی اور بغیر جنگ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ واپس آ گئے۔ تمام جگہوں میں ایک بات آپ کو بڑی نمایاں ملے گی کہ اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فائنینشیل طور پر ان کو مضبوط نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟
कमजोर करो। और यह भी मालूम होता है कि जंग करने के लिए ये निहायत माल जो है निहायत अहम और बुनियादी चीज है। तो ये ग़ज़वा उशैरा है जो जिसके बारे में हम और आप मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें कोई जंग वगैरह नहीं हुई। उसके बाद चौथा जो ग़ज़वा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है, कुछ लोगों ने इसको तीसरा कहा है, वो ग़ज़वा सफ़वान कहलाता है, सीन से सफ़वान। और इसी को बदर अस्सुग़रा भी कहते हैं। बदर अस्सुग़रा जो ग़ज़वा बदर हुई ना, उसको बदर अल कुबरा कहते हैं। और ग़ज़वा सफ़वान को बदर अस्सुग़रा छोटा बदर कहते हैं, क्योंकि ये जो जंग हुई थी, ये जो जंग हुई यानी जहां सफ़वान जो जगह है ना, आप जानते हैं जहां ग़ज़वा बदर हुई थी उसके करीब एक जगह का नाम है ग़ज़वा बदर। जो बदर का मकाम है मदीने से तकरीबन 100 से ज्यादा 100 से 150 किलोमीटर के फासले पर है। तो उसमें यह हुआ था कि एक शख्स जो बाद में इस्लाम की आगोश में आ गए, कुर्ज बिन फिहर, कुर्ज बिन जाबिर अल फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बाद में इस्लाम हो गए थे, में आ गए थे। इन्होंने क्या किया कि चंद लोगों के साथ आए और जहां मुसलमानों के मवेशी वगैरह चरते थे मदीने के अंदर, उन पर हमला उन्होंने कर दिया। कुर्ज बिन जाबिर अल फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त इस्लाम में नहीं आए थे, वो क्या है, चंद लोगों के साथ आए और जहां मुसलमानों के मवेशी और जानवर वगैरह चलते थे उन पर उन्होंने हमला कर दिया। दिफा के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए मकाम सफ़वान पर पहुंचे, लेकिन वो वहां से फरार हो चुके थे। वो वहां से फरार हो चुके थे। कौन? कुर्ज बिन जाबिर अल फहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात नहीं हो सकी और आप वापिस क्या है, बगैर जंग के वापिस आ गए। ये जो ग़ज़वा सफ़वान है जिसको बदर सुग़रा कहते हैं, ये रबीउल अव्वल के महीने में सन 2 हिजरी में हुआ अरबी कैलेंडर के हिसाब से, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सितंबर में 632 ईस्वी में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गए इसमें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना डिप्यूटी नायब ज़ैद इब्न हारिसा को बनाया था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कायम मकाम कौन होंगे? ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जो जितनी भी जंगें होती थी उसमें झंडा दिया जाता था और झंडे का कलर होता था। तो इस गज़वे के अंदर झंडे का कलर सफेद था और झंडा उठाने वाले सहाबी रसूल अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। किस गज़वे में? गज़वे सफ़वान में। और इससे पहले जो गज़वा अभी जिक्र हुआ गज़वे उशैरा, उसमें झंडे को उठाने वाले हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे। झंडा उठाने वाले सहाबी रसूल हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे और आपने अपना कायम मकाम जिसको बनाया था वो अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद अल मखजूमी रज़ियल्लाहु ताला। अबू सलमा जो मशहूर सहाबी वो थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई भी थे। लेकिन ये जो ग़ज़वा सफ़वान की बात हो रही है और कुरज़ बिन जाबिर अल फहरी ने जो हमला किया था, ये बाद में मुसलमान हो गए और अच्छे मुसलमान हुए, अच्छे सहाबी में इनका शुमार होने लगा और फतेह मक्का के मौके पर इनकी वफात हुई, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अल इसाबा के अंदर क्या है जिक्र किया है। और इसी ग़ज़वे को ग़ज़वे सफ़वान को बदर अल सुग़रा कहा जाता है और बदर अल ऊला भी कहा जाता है। अब इसके बाद जो है जो बड़ी जंग है जिसको बदर अल कुबरा और ग़ज़वे बदर और अल फुरक़ान वगैरह कहा जाता है, इंशाअल्लाह उसका जिक्र अब ये करीब करीब आ रहा है। तो अब तक जो ग़ज़वात और सराया वगैरह का जिक्र हुआ ये असल में छोटे छोटे थे और अब असल जंग का मामला हुआ जब उन्होंने ये जान लिया कुफ़ार मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने, कि हमें मुकम्मल तौर से रोका जा रहा है, तो बाकायदा पूरी फौज के साथ क्या है मदीने के अंदर वो आते हैं। बाकी बातें इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा दिनों में आपके सामने की जाएंगी।
سوال ہے؟ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. یہ ایک سوال کیا ہے دیکھیں تو، شاید کچھ مرد کئی بار طلاق کو بار بار، کیا ہے پڑھے تو آپ. شیخ کچھ مرد کئی بار طلاق کو بار بار اپنی بیویوں کو جھکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں اور پھر وقت رہتے رجوع کر لیتے ہیں. کیا وہ اس طرح کے بعد ظاہر ہے کہ جو طلاق رجعی ہے وہ تو کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ صرف. کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. طلاق رجعی کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ. یعنی ایک مرتبہ آپ نے طلاق دیا پھر رجوع کر لیا، ایک طلاق آپ پر کری ہوئی ہے، دوسری مرتبہ طلاق دیا آپ نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، 2 طلاق ہو گئی. پھر تیسری مرتبہ جیسے ہی آپ نے طلاق دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی بیوی خراب ہو گئی. کبھی آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے مگر کہ وہ عورت کسی سے نکاح کر لے، اور کبھی ایسا ہو کہ اسے اس کے شوہر کی وفات ہو جائے، طلاق ہو جائے، وغیرہ ہو گئے، تو آپ اسے نکاح کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 مسئلے کے اعتبار سے اگر کسی آدمی نے طلاق دیا اور پھر رجوع کر لیا تو 1 طلاق ہو گئی. پھر کبھی طلاق دیا اور رجوع کر لیا تو 2 طلاق ہو گئی. تیسری مرتبہ جیسے ہی طلاق دے گا طلاق. نمبر 1. نمبر 2 اس طرح سے طلاق دینا پہلے ہی ذکر کیا گیا شروع میں کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. اگر کوئی عورت کوئی آدمی بطور دھمکی کے یا عورت کو جھکانے کے لیے طلاق وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. اگر کوئی آدمی عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ عورت پر اس کو حکمرانی حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت بلند ہے. اگر آج تم عورت پر اپنی طاقت کا استعمال کر لے جاتے ہو تو قیامت کے دن کیا ہے؟ میرے پاس حساب اور کتاب دینا. تو کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو اس طرح کی دھمکی وغیرہ دے. بلکہ اس طرح کی کسی بھی طرح کی دھمکی دینا، میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گھر چلی جاؤ اپنے، یہ چلی جاؤ، وہاں چلی جاؤ، یہ سارے الفاظ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. کسی بھی مرد کا اپنی بیوی کو گھر سے نکالنا کسی بھی گناہ کی وجہ سے جائز نہیں. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اسی صورت میں نکال سکتا ہے جب عورت سے کھلی طور پہ بدکاری ہو چکی. باقی یہ کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو لے کر کے گھر چلی جاؤ، میکے چلی جاؤ، وغیرہ وغیرہ، ہم تو یہی دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، یہ حرام ہے. کسی بھی مرد کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، گھر عورت کا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا لا تخرجوهن من بيوتهن، تم ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. اس لیے کہا جاتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. آپ کہتے ہیں آج بھی حجرہ عائشہ کہتے ہیں نا، اس گھر کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ دیا تو اللہ کے پیغمبر نے، بنایا تو اللہ کے پیغمبر نے، لیکن نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ عورت کی طرف ہوتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں گھر والی. کسی مرد کو گھر والا نہیں کہتے ہیں، گھر والی کہتے ہیں، کیونکہ گھر کی نسبت عورت کی طرف ہے. تو کسی بھی شخص کا اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا کسی بھی صورت میں مناسب اور جائز نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے سمجھایا جائے گا. اسے کیا ہے؟ سمجھایا جائے گا. اگر کوئی آدمی، کئی لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ بار بار طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے وہ کبھی عورت کو عزت نہیں دے سکتا ہے. ایسے مردوں کو عورت کو چاہیے کہ وہ ان سے خلا لے کر کے الگ ہو گئے. جو بار بار طلاق کے الفاظ استعمال کرتے ہوں اور پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا. بہت سارے لوگ طلاق دے کے رجوع کرتے ہیں، رجوع صرف 2 ہی مرتبہ بس. اصل تو طلاق کے الفاظ طلاق ہے، لیکن اس کے علاوہ اور الفاظ ہیں. اگر آدمی ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے اور نیت طلاق کی رکھتا ہے تو طلاق ہو جائے گی. جیسے تم اپنے گھر چلی جاؤ اور نیت کیا ہے؟ طلاق کی ہے، تو طلاق ہو گئی. میں تمہیں فارغ کرتا ہوں اپنے آپ سے، یہ کیا ہے؟ نیت اگر طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی اس طرح کی. یا الفاظ بالکل واضح ہو تب بھی طلاق ہو جائے گی، لیکن لفظ طلاق بولا اور طلاق کی نیت نہیں بھی کیا تب بھی طلاق ہو جائے گی. تو مذاق میں بھی طلاق
نہیں دی جا سکتی ہے، مذاق میں بھی طلاق نہیں دی جا سکتی ہے۔ طلاق وغیرہ اصل میں بہت سوچ سمجھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ لیے گئے ڈیسیزن کا نام طلاق، ایسا نہیں کہ فرسٹریشن اور غصے اور کا اظہار وغیرہ آپ طلاق کے الفاظ کے ساتھ۔ شیخ آن لائن بیٹھ کر درس سننے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، اگر وہ لوگ جو آف لائن درس میں حاضر نہیں ہو سکتے، جیسے عورتوں کا درس میں حاضر نہ ہو پانا کسی بھی وجہ سے، اور خاص طور سے مردوں کا بہت دور ہونا اور ان کا نہ آ پانا یا گاڑی وغیرہ کی سہولت نہ ہونا، اور ان کے پاس اس طرح کی محفلوں مجلس میں بیٹھنے کا جذبہ اور نیت ہونا، لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے نہ بیٹھ پانا اور آن لائن سننا، باذن اللہ نے چاہا تو پورا کیا ہے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ جو فضیلت ذکر کی گئی ہے بیٹھنے والوں کی وہی فضیلت ملے گی۔ یاد رکھیں انہی کرائیٹیریا کے ساتھ جیسے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جیسے عورت ایسی حالت میں کہ نہیں آ سکتی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی لانے والا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس کا انتظام نہیں ہے، تو عورتیں تو الحمدللہ بہت آسانی سے اس میں شامل ہیں، لیکن مردوں میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ہوں، یا اسی طریقے سے ان کے پاس سہولیات نہ ہو، یا ٹائرڈ وغیرہ ہو، تھکے ہوئے ہوں، اور ان کے ارادے اور جذبات نیک ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہونے کے باوجود ساتھ میں بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ انشاءاللہ پائیں گے باذن اللہ۔ باقی علم سیکھنا جو ہے، علم سیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ آف لائن اور آن لائن، علم سیکھنا ایک الگ سی چیز ہے، نالج حاصل کرنا، اور علمی محفل میں بیٹھنا دونوں الگ الگ چیزیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہوا مجلس کے اندر جس کو اردو نہیں آتی، جیسے کوئی سعودی آ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی عرب، تو بیٹھنے کا اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ ایسے کوئی اردو جاننے والا کسی جیسے خطبے کے اندر بیٹھا ہوا یا عربی دروس وغیرہ کے اندر بیٹھا ہوا، عربی نہیں آ رہی لیکن علمی مجلس و محفل کا حصہ ہے، تو بیٹھنے کا اجر و ثواب اس کو کیا ہے مل جائے گا۔ تو علم سیکھنا دور ہو یا قریب ہو، یہ اپنے آپ میں خود بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ اعلم۔ نماز کے تعلق سے ظہر کی نماز سے پہلے 5-7 منٹ پہلے مسجد میں جاتا ہے، تو زوال کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم پہ تحیۃ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہو، سورج نکل رہا ہو اور سورج زوال پہ ہو، جو مختصر وقت ہے، کیا ان اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا اور روکا ہے۔ بعض علماء کی رائے کی اگر آدمی ایسے وقت میں آیا ہے کہ 5 منٹ 4 منٹ باقی ہے تو وہ نماز نہ پڑھے، لیکن بیٹھے بھی نہ، کھڑا رہے اگر وہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ آئے اور بیٹھ جائے۔ جمہور علماء کی رائے ہے کہ آئے وہ بیٹھ جائے، ممنوع اوقات میں نماز وہ نہ پڑھے۔ تیسری اس سلسلے میں رائے یہ ہے کہ کسی بھی وقت مسجد میں آئے، وہ کوئی بھی وقت ہو، تو وہ بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ اللہ عالم، یہ رائے سب سے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت مسجد میں آدمی آیا ہو تو بغیر نماز پڑھے ہوئے نہ بیٹھے۔ یہ گنجائش ہے، اب میں نے کہا کہ اقوال میں نے ذکر کر دیے ہیں، میرے اپنے علم میں یہ رائے سب سے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد المناف، تم میں سے کوئی بھی شخص طواف کرنے کے بعد جو نماز پڑھنے والا ہو، اس کو رات و دن کے کسی بھی حصے میں نہ روکے، کسی بھی حصے میں نہ روکے۔ تو اس کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نمازیں جو سببیہ ہیں وہ ان اوقات میں کیا ہے پڑھی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر کوئی آدمی نہ پڑھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ایسے وقت میں مسجد میں آئے نہیں، تو وہ اور کہتے ہیں کہ 4-5 منٹ باقی تو مسجد میں داخل ہی نہ ہو تاکہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہو۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ آیا تو دیکھ رہا 4 منٹ باقی ہے، مسجد میں داخل ہوگا تو نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا مسئلہ تو باہر ہی کھڑا ہو جائے، وہیں بیٹھ کر کے کسی کو اذکار وغیرہ کر لے تو مسجد میں داخل ہی نہ ہو۔ واللہ اعلم، میرا نماز پڑھنے والی بات میرے اپنے علم میں زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ ایسے اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی عام نوافل وغیرہ کیا ہے
نہیں واللہ اعلم بالصواب. چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آئندہ ہفتے میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد